اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا تعذرون، وہ عذر کریں گے۔ معذرون کا لفظ آپ نے پڑھا المعذرون، معذرتیں کرنے والے، اور یا تعذرون اسی سے پھر فعل ہے، مضارع کا ہے، جمع مذکر غائب ہے۔ یا تعذرون وہ عذر کریں گے، عین ذال رے عذر، الیکم تمہاری طرف، یا تعذرون الیکم وہ تم سے عذر پیش کریں گے، بہانے کریں گے۔ اذا جب راجعتم تم لوٹو گے، واپس آؤ گے، ریجم ان سے ہے رجع، الیہم ان کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے مابین واپس لوٹیں گے تو وہ آپ سے بہانے پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے۔ کوئی کہہ دیجئے لا نا تعتذروا، تم عذر کرو، معذرتیں کرو، عین ذال رے عذر، تم عذر نہ کرو، معذرتیں نہ کرو۔ لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکم تم پر، یعنی ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ قد بلا شک و شبہ، نبأنا ہمیں خبر دے دی ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، نبا خبر دے دی، نبأنا ہمیں خبر دے دی، اللہ اللہ نے، نبأنا اللہ بے شک اللہ نے ہمیں خبر دے دی، من اخبارکم تمہاری خبروں کے متعلق۔ نبا اور خبر میں فرق ہوتا ہے، خبر اطلاع کو کہتے ہیں اور نبا یقینی اطلاع کو کہتے ہیں جو 100% درست ہو۔ اسی لیے نبی کا لفظ بنا پیغمبروں کے لیے کہ ایسی اطلاع دینے والے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو مصدقہ اطلاع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے حالات کی صحیح خبر اللہ ہمیں دے چکے ہیں، تو لہٰذا تم اب ہم سے بہانے بازیاں نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کے مابین واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کریں گے، بہانے تراشیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہرگز تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی اللہ تمہارے حالات کی درست خبر ہمیں دے چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، اب ان کو توقع کیا تھی؟ توقع یہ تھی کہ تبوک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خدا نخواستہ واپس نہیں آئیں گے اور یہ لوگ وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ ساتھ بھی نہیں گئے، اور ان کو ڈر بھی تھا اور اس بات کی توقع بھی تھی، یعنی یہ دشمنی میں تیار تھے۔ اب اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جنگ ہی نہیں کرنی پڑی، سوائے سفر کی صحبت کے تبوک میں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت واپس آ گئے، صحابہ بھی خیر سے ماشاءاللہ گھر آئے کامیاب ہو کر۔ اب ان کو ڈر لگا، کون لوگ ہیں ایک ان کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ بدویوں کا نا، خاص طور پر منافقین میں تو ایک وہ گروہ تھا جو شہر کی رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ جب خالی منافق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور منافق ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ خاص طور پر بدویوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ بدوی کون تھے؟ دیہاتی عرب، ارد گرد کے قبائلی لوگ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی انہوں نے نہیں کبھی کھل کر کی، آغاز میں چپ چاپ دیکھتے رہے، اور جب مسلمانوں نے طاقت پکڑی تو مسلمانوں کی طاقت سے مروب ہو کر ان لوگوں نے اسلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ دل سے اسلام کی کاز کے ساتھ نہیں تھے، اسے سمجھا ہی نہیں، بس طاقت کو دیکھا، کامیابی کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ دو مقاصد رہے، یا تو ڈر گئے اور یہ سوچا کہ ہم اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو کر ان لوگوں سے بچ سکیں گے، اور یا پھر یہ سوچا کہ مسلمانوں کو جتنے فائدے ہو رہے ہیں یہ تو امیر ہو رہے، کیونکہ عرب میں نا کوئی سینٹرل سسٹم کبھی بھی نہیں رہا تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان قبیلوں کے سردار اپنا سسٹم چلاتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم قائم کیا زکوٰۃ کا، صدقات کا، تو ایک سینٹرل گورنمنٹ بنی نا مدینہ کی، وہاں بہت زیادہ مال آتا تھا ایک ہی بندے کے پاس، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ تقسیم کرتے تھے۔ اب عربوں کی یہ بات بڑی انوکھی اور عجیب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک بہت ہی بااثر اور مالدار شخص ان کی نظروں میں، تو ان کو پھر وہ فائدے بھی تلاش کرنے تھے جو مسلمانوں کو مسلمان ہونے پر مل رہے تھے، غنیمت میں سے حصہ، زکوٰۃ میں سے حصہ، صدقات میں سے حصہ۔ تو اب اس کے لیے بھی ان کی خواہش تھی،
لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع بھی کرتے تھے اور سفارش بھی کرتے تھے کہ ہمیں عامل زکوٰۃ بنا دیں. لہٰذا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ دو صاحب میرے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھے، حال چال ہوا. اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں زکوٰۃ کلیکٹر بنا دیں. تو آپ نے مجھے دیکھا، کہا ابا موسیٰ یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گواہ ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، مجھے ان کے ارادے کا کوئی علم نہیں تھا. مدینہ کے باہر والے تھے، ابا موسیٰ کے جاننے والے تھے، تو ان سے آ کر ملے کہ ہمیں لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ لے آئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس نیت سے ہے. انہوں نے کہا آپ سے ملوا دوں. میں نے ملوا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے. آپ نے ان کو کچھ جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو بہت برا لگا. تو نماز پڑھوائی. نماز کے بعد آپ نے کہا لوگوں تم لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ تم میں سے کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا وہ بنا دیں کلیکٹر. تو جو ہمیں آ کر کہے گا ہم اس کو نہیں بنائیں گے. کیوں کہا؟ وجہ زکوٰۃ کلیکٹرز کو تنخواہیں زکوٰۃ میں سے ملتی ہیں. آپ نے پڑھا ہے مصارف زکوٰۃ کا ایک مصرف کلیکٹرز کو پیسے دینا ہے، یعنی ان کی آمدنی کا ذریعہ، کیونکہ سارا سال وہ زکوٰۃ کے کام میں لگے رہیں گے، زکوٰۃ کو لانا، سنبھالنا، دینا، اس کا حساب کتاب رکھنا. تو پھر وہ ارن تو نہیں نہ کر سکیں گے. ایک بندہ ایک ٹائم میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ان کو پیسے ملیں گے اور پھر بعض اوقات رشوتیں بھی. جیسے ایک اور صاحب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کلیکٹر بنا کر بھیجا، تو واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا اور ایک چھوٹی سی ڈھیری اپنے سامنے رکھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے تحفے ملے. آپ نے کہا اچھا تمہارے سسرال کے علاقے پہلے کبھی تمہیں کسی نے تحفہ دیا؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی تو تمہیں تحفے دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت تھا، نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور آپ نے کہا لوگوں تم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ تم میں سے کسی کو میں بھیجتا ہوں زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا، اور وہ آتا ہے اور دو ڈھیریاں لگاتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا مال ہے، دوسرا کہتا ہے میرا مال ہے. تم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تمہیں اس علاقے سے کوئی ایک دانہ بھی نہیں دیتا تھا، کھیبا بھی نہیں دیتا تھا. تو یہ نہیں کہ تم لوگوں کو رشوت دی جا رہی ہے کہ اگر زکوٰۃ میں کوئی ہینکی پینکی توڑ جائے تو ہمیں چھوڑ دیں. ایک قسم کا ٹیکس سمجھتے تھے نا، یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے یہ. تو جیسے ٹیکس والوں کو رشوت دینا، 15 کروڑ فرض کرو میرا ٹیکس بن رہا ہے تو تم مجھ سے 15 لاکھ لے لو اور میرا ٹیکس معاف کر دو. تو اس قسم کی چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسائل بھی پیش آتے تھے. فائنینشیل فائدہ بہت تھا. یاد کریں آپ نے پڑھی ہے، ابھی رحیق المختوم پڑھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بات کی طرف آؤ اے گروہ قریش، جس کے پڑھنے سے تم دنیا کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، عرب کے حاکم ہوگے اور عجموں کے بادشاہ بنو گے. بار بار کہہ رہے تھے. آخری دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری دفعہ بات ہوئی ابو طالب کے ساتھ اور رسول اکرم کے ساتھ مقاتلہ کرنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، ہمارا مسئلہ حل کرے تمہارا بھتیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا ابو طالب نے. تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سرداران قریش، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اسے قبول کر لو تو اللہ تمہیں عرب کا مختار بنائے گا اور اجمیوں کا، غیر عربوں کا حاکم، بادشاہ بنائے گا. صرف ایک بات مان لو. انہوں نے کہا ایسی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے، محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اس کو ان کی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر. تو اس پر پھر وہی بحث ہو گئی. تو جو اسلام کے دائرہ کار میں آئے گا معاشی خوشحالی اسے لازماً ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب مسلمان بہت کم وقت میں خوشحالی کی طرف آ رہے تھے. کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے بال بال قرضے میں جھگڑا ہوا تھا، جو ہمارا حال ہے آج. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنے قرضے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بیچارے انصار کا بھی یہی حال تھا. 100 سال کی جنگ لڑ کے بیٹھے تھے. ہر گھر میں اموات ہو چکی تھی، ہر گھر پریشان تھا، کہیں امن و سکون نہیں تھا. ایک دوسرے کو کاٹتے مارتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں. یعنی مینوان وہی آج جو ہم اپنے معاشرے میں بد امنی، بے اطمینانی، مالی پریشانی، معاشی پریشانی پاتے ہیں، کم و بیش یہی حال انصار کا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بد امنی، بے اطمینانی، عدم اعتماد، نہ اہل حاکم، سبھی وہی مسائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کے قانون کے مطابق ریاست کی بنیاد رکھی. لوگوں نے اسے قبول کیا، اکثریت سے دل سے کیا، کچھ منافق عنصر بھی تھے. لیکن دیکھتے دیکھتے یہ جو واقعات ہیں 9 ہجری میں پیش آئے، یعنی 8 سال، 8.5 سال کے اندر اندر مدینہ ایک چھوٹا سا قصبہ عرب کا مرکز بن گیا. پورا عرب ان کے ہاتھوں فتح ہو گیا، دور دور سے مال آنے لگا. اللہ نے 5ویں سال تک، ہجرت کے 5ویں سال میں آپ کو پتا ہے کہ قریش جو انصار ہیں خوشحال ہو چکے تھے. اللہ نے کتنا مال دے دیا. تو 8 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا. 8 سال میں تو کسی کا کاروبار نہیں چلتا صحیح معنوں میں.
اور اللہ رب کریم نے اسلام کی بدولت سر بلند کر دیا. آپ نے پڑھا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس وجہ سے آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے غنی کر دیا. تو یہ سارے حالات جو تھے نا یہ قبیلے دیکھ رہے تھے. اب ایک تو مکہ فتح ہوا تو عرب کے اندر کی سب سے بڑی طاقت قریش کو مسلمانوں نے ہرا دیا, تو مسلمانوں کی طاقت کا روپ پڑ گیا. دوسرا, مسلمانوں نے جس طرح ترقی کی معاشی اعتبار سے وہ خواب نہیں دیکھ سکتے تھے اس کا. تیسرا, مسلمانوں کی جو مرکزیت تھی, ایک مرکزی گورنمنٹ, ایک مسلمان کہیں بھی ہے اور اس پر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے سارے مسلمان اس کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے. اب دیکھیں غزوہ موتا کیوں پیش آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چھوڑا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم جیسی حکومت سے ٹکر دی اس بات پر, صحابہ کو بھیجا, غزوہ موتا ہوا, اور غزوہ موتا کا ہی سیکنڈ جو ہے سلسلہ یہ تبوک. غزوہ موتا میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی, لیکن اب یہ رومنس کے لیے ایک بہت بڑی شرمناک بات تھی کہ جیسے ہاتھی ٹڈی سے ہار جائے. تو اب ان کو بہت رنج ہوا, تو انہوں نے مدینے پر حملے کا پلان کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے فوج تیار کی اور خود چل کر تبوک کے مقام پر پہنچے جو روم کی طرف سرحدی مقام تھا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے تھے. ہیراکل فوجیں جمع کر رہا تھا, اس سے اپنے بھائی کی کمانڈ میں فوجیں جمع کی تھی, اور جو ہے سپریم کمانڈر اسے خود بننا تھا. لیکن وہ جب آیا اور اس کو پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے ہیں, تو ہیراکل نے مقابلہ لانے کی ضرورت نہیں کی اور فوجوں کو ڈسپرس کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 روز وہاں قیام رہا, یا 21 روز, زیادہ تر 21 روز کا ہے. 21 روز وہاں قیام رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد واپس روانہ ہوئے. پورے عرب پر دھاک بیٹھ گئی. وجہ کیا تھی؟ رومنز مقابلے پر نہیں آئے, مسلمان پورے دبدبے کے ساتھ بیٹھے رہے, اور وہاں روم کی سرحد تک جو قبیلے تھے نا عرب کے, ان کے سرحدی کچھ ایسے قبائل تھے جو ابھی مسلمان ہو کر اطاعت میں نہیں آئے تھے, تو ان کے ساتھ معاہدے کر کے کہ جب رومنز کا ہمارا ٹکراؤ ہوگا تم لوگ امپارشل رہو گے, اور انہوں نے جزیہ دینا بھی منظور کیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی سارے عرب کو کنٹرول کر کے واپس آ گئے. ایران کی طرف تو سرحد پہلے قبضے میں آ چکی تھی. آپ نے پڑھا نا حدیبیہ کے بعد جب لیٹر بھیجے تھے تو سرحدی علاقے کو جو یمن کی سائڈ کا تھا, بازان نامی گورنر تھے جن کو حکم دیا تھا کہ محمد کو گرفتار کر کے بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ کس طرح ہلاک ہو چکا ہے, اور وہ ہلاک ہو بھی چکا تھا, اس کی اطلاع آ گئی, تو پھر بازان مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. اور بازان کے مسلمان ہونے کے بعد سے ہمیشہ یہ علاقہ اسلامی علاقہ رہا. تو وہ سائڈ تو پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی, جی, ایران کی سرحد کی طرف. اور اب روم کی سرحد اس واقعے تبوک کے بعد پوری طرح سارے جہاں عرب کی حد تھی جہاں تک, وہاں تک کے سارے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے 21 دن رکنے کا مقصد بھی یہی تھا. یعنی اس 21 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بڑے بڑے قبائل کے ساتھ معاہدے کر دیے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گئے, اور ایک طرح سے عرب کی فتح کمپلیٹ ہو گئی. تو اتنے کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عروج پایا. تو اب ان لوگوں نے فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی اس کے بعد اسلام قبول کر لیے. جزیہ دیتے تو پیسہ خود دینا پڑتا, اور سیکنڈ سٹیزن بن کے رہنا پڑتا. مسلمان ہوئے تو ایک تو زکات میں سے مال ملنے کی توقع رکھی, اور دوسرا مسلمانوں جیسا مقام و مرتبہ پایا, دینی بھائی بنے. لیکن دل میں اسلام اترا ہوا نہیں تھا. تو جب فتح مکہ کے بعد بڑی مہم تبوک کی پیش آئی, تو تبوک کی مہم میں پھر یہ لوگ ساتھ نہیں چلے. ایک تو یہ دل سے ساتھ تھے ہی نہیں, اور جو دل سے ساتھ ہوتا ہے تکلیف وہی اٹھاتا, دوسرا نہیں اٹھاتا. دوسرا, یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے جان چھوٹ جائے, کیونکہ انہیں یہ سب کچھ ٹیکس لگتا تھا, زکات دینا, صدقات دینا, ٹیکس لگتا تھا. اور پھر انہیں ڈسپلن پسند نہیں تھا, جیسے ہمیں پسند نہیں, ڈسپلن پسند نہیں کرتے تھے. اور اسلام تو ڈسپلن ہی کی بنا پر چلتا ہے. نماز سے ڈسپلن شروع ہوتا ہے, پورا معاشرہ ڈسپلن کے تحت رہتا ہے, منظم معاشرہ. لہذا آج کیا کہتے ہیں, ہمیں کوئی دوسرا بتائے گا ہم کیا پہنیں گے, ہم کیا کھائیں گے. ہاں بالکل بتائے گا, ایک منظم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو یونیفارم کیوں پہنتے, کیوں نہیں کہتے ہماری مرضی ہم جو چاہے پہنے, اس کا ڈسپلن ہے. اچھا, اسکول میں کئی چیزوں پر پابندی ہوتی ہے, کھانے پر ہوتی ہے نا, جیسے وہ کہتے ہیں بھئی آپ بالکل جنک فوڈ دے کر نہ بھیجیں, چپس اور یہ جوس وغیرہ دے کر بچوں کو مت بھیجیں, یا آپ بالکل پیسے دے کر مت بھیجیں, لنچ دے کر بھیجیں.
تو کیوں نہیں کہتے بھائی ہماری مرضی ہم اپنے بچوں کو جو کچھ چاہے کھلائیں؟ بھائی اسکول کا ڈسپلن ہے. اسی طرح جو وقت ہے اسی وقت میں کھانا. یہ نہیں کہ بچہ کہے کہ جی میں تو لنچ بریک میں بھی مجھے بھوک نہیں لگی, میں لیٹ ناشتہ کر کے آیا تھا تو میں تو گھنٹے بعد کھانا کھا لوں گا. ضرورت نہیں ہے کسی کی, اسی وقت میں کھاؤ گے اور کھاؤ گے. دس از آل واٹ وی کال ڈسپلن. ڈسپلن اسی چیز کا نام ہے. تو یہ ڈسپلن صرف ادارے میں نہیں ہوتا, معاشرے میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ معاشرہ بھی تو ادارہ ہی ہے. اسلام ہر چیز کو ڈسپلن کر دیتا ہے, ٹائم کو, لباس کو, کھانے پینے کو. اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تنہائی میں جو کرتے ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے مابین نکلیں گے تو آپ کو ان معاشرتی اصولوں کو ماننا پڑے گا جو سامنے پیش کیے. اسی کا نام اسلامی تمدن ہے. چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو, چاہے آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو. آپ کافر رہنا چاہتے ہیں کافر رہیے, آپ مشرک رہنا چاہتے ہیں مشرک رہیے, لیکن آپ کو وہ ڈسپلن ضرور اختیار کرنا ہوگا جو اسلام کا ہے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی اسکول میں بچے کو داخل کرائیں مذہب سے الگ, یعنی کہ جیسے کسی کانوینٹ میں بچہ مسلمان داخل کرا دے یا کسی اسلامی اسکول میں کوئی عیسائی بچہ داخل کرا دے, تو اس سے یہ ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتا کہ مذہب چینج کر دیں. لیکن یہ ڈیمانڈ سب کرتے ہیں کہ جو اسکول کا ڈریس کوڈ ہے اس کو پورا کرو, اور جو ڈسپلن کے قوانین ہیں ان کو پورا کرو. لہذا اللہ نے بھی یہی مطالبہ کیا. اب ان کو اس قانون کے تحت رہنا پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے, تو کوئی اس ڈسپلن سے عاری نہیں تھا, مبرہ نہیں تھا, ابو آف لا کوئی نہیں تھا. ان کو یہ بہت ناگوار گزرتا تھا, کیونکہ پہلی بار انہیں ڈسپلن کے شکنجوں میں جکڑا گیا تھا. یہ تو بے دہروی کی آزاد زندگی گزارنے کے عادی تھے, جو میں چاہوں وہی قانون ہے. لہذا اب ان کو یہ ڈسپلن بہت ناگوار گزرتا تھا. انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہمیں کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, ہم کتنے ترقی یافتہ ہو رہے ہیں. It doesn't bother about it. بس ان کو صرف ایک بات تھی جو ان کے ذہنوں پر حاوی رہتی تھی کہ ہم کس طرح ان پابندیوں سے نجات پائیں. یہ بھی وہی مثال ہے جیسے بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہیں تو بچے بہت جو ہے نا مزاحمت کرتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں ڈسپلن ہونا پڑے, ہے نا. تو اگر آپ کھیلنے میں ہی بچے خوش رہیں گے, چھوڑ دیں کھیلتے رہے سارا دن تو وہ آپ سے خوش رہیں گے. لیکن آپ باوجود ان کی ناگواری کے ان کو بھیجتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا فائدہ اس میں, بچے کو نہیں پتا ہوتا. بڑا ہو کر بے شک وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اچھا کیا, لیکن بچپن میں پتا نہیں ہوتا. تو یہ لوگ بھی صدیوں سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے آئے تھے. اب ایک ڈسپلن گورنمنٹ کے تحت رہنا انہیں گوارا نہیں ہو رہا. یہ وہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں تھے باوجود کلمہ پڑھنے کے. تو یہ جہاد پر ساتھ نہیں گئے, جنگ پر ساتھ نہیں گئے, حالانکہ ویسے ہی ہر وقت لڑتے مرتے رہتے تھے. قذافیوں میں, راہزنیوں میں, ایک دوسرے کی دشمنیوں میں یہ جانے دیتے تھے, جانے لیتے تھے, بالکل پرواہ نہیں کرتے. اور یہ ان کے محاورے تھے کہ تلوار تو مرد کا زیور ہے وغیرہ, یہ عربی محاورے ہیں جو اردو میں ترجمہ ہوئے. تو ان کو بالکل موت کا خوف نہیں تھا. بچوں کو یہ کھیل کیا سکھاتے تھے؟ جب ان کے بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے تھے لکڑی کے نیزے, لکڑی کی تلواریں دے دیتے تھے, اور یعنی ویسے لکڑی کے چھیلے ہوئے تیر دے دیتے تھے, تو بچے نشانہ بازی اور تلوار بازی اور نیزہ بازی وغیرہ سیکھتے. یہ تو کھیل تھے ان کے. اور بچوں کو اسی طرح پرورش کرتے تھے کہ بڑے ہو کر بڑے بڑے جزی بنے, لیکن اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان نکل رہی تھی. کیوں کہ اسلام کی کاز کے ساتھ وفادار نہیں تھے. یہی اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اللہ اور رسول کے لیے کام کرنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے پیٹ پھیر دی, اور پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گئے یہ لوگ. تبوک میں ساتھ نہیں چلے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے یہ بہانے بنائیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا. تو اس صورتحال کے اندر جب اسلام ایک بڑی قوت بن چکا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے مسائل در پیش ہیں, ان لوگوں کو دبانا ضروری ہے. لہٰذا اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ جی مجھے تو یہ مسئلہ تھا تو آپ کہیں اچھا میں دعا کر دیتا ہوں. یعنی کہ استغفار کی درخواست کرتے تھے نا, تو آپ ان کو صاف کہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں اللہ بتا چکے ہیں, تم لوگ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ نہیں گئے, تمہاری ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے. تو یہاں ہمیں ایک اور طریقہ سکھایا گیا کہ جب اسلام انٹرنیشنل لیول پر اپنے آپ کو منوا کر ایک طاقت بن جائے تو پھر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو صاف صاف کھول کر یہ کہا جائے کہ آپ کی اس خلاف ورزی, یعنی جب وہ واضح ہو جائے, نظر آ جائے, کی وجہ سے ہم اب آپ کو اپنے ساتھ جہادوں میں, جنگوں میں شامل نہیں کریں گے. بات وہی ہے, یہاں اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ جب آ کر وہ بہانے پیش کریں اور ثبوت ہو تو ان کے سامنے رکھو.
یہاں تو ثبوت اللہ کا بھیجنا ہے نا وہی کا. اب ہمیں تو وہی اس طرح نہیں آئے گی, ہم تو پھر دوسرے ثبوت ڈھونڈیں گے نا. تو پھر وہ ثبوت سامنے رکھے جائیں گے, بتایا جائے گا. جیسے فرض کریں کہ کوئی آگے کہتا ہے میری بیوی تو اسپتال میں ایڈمٹ تھی, تحقیق کراؤ ایڈمٹ تھی کہ نہیں تھی, تو اس کو بتاؤ کہ کب تھی, ریکارڈ کہاں ہے. لہٰذا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم ہمارے ساتھ مہمات میں شریک نہیں ہو سکتے, یہ اب تمہارے لیے مزید نہیں ہے. جی واہ اور سا ان قریب یرا دیکھے گا اللہ اعمالکم تمہارے عمل کو, ورسولہ اور اس کا رسول بھی, ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے, پھیرے جاؤ گے, الا طرف عالم الغیبی اس رب کے جو عالم غیب ہے, والشہادتی اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے, فینبئکم پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا, بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر ان قریب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو چیک کریں گے اور اس کے مطابق تمہارے لیے فیصلہ کریں گے. اور یاد رکھو کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے, وہی تمہیں بتائے گا قیامت کے روز کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. یعنی دھوکہ دینے کی تو کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں تو پتہ نہیں چلنا نا, تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ اگر بعد میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور تمہارا راز چھپا ہی رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن تو میرے پاس آؤ گے, میں تو جانتا ہوں تم جو چھپا رہے ہو وہ بھی, تو میں تو پھر حساب لوں گا. اور دوسری بات یہ کہ اب مستقبل میں کیا ہوگا, تمہارے عمل پر نظر رکھی جائے گی. اگر تمہارا عمل درست ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ کے لیے تمہارے لیے مواقع ہیں. دو گروہ ہیں نا, پچھلے جو منافق گروہ تھا اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا, کیونکہ اس نے مسلسل 9 سال اپنے آپ کو منافق ہی رکھا. تو اتنے سوال عنصر کے اندر وہ چینج نہیں ہوئے 9 سال, تو اب کیا چینج ہوں گے. اب ان لوگوں کو ابھی اسلام قبول کیا تھا انہوں نے 8 ہجری میں, ابھی سال ہی ہوا تھا, اور ان کے سامنے پہلی ہی مہم تھی, لہٰذا انہیں اصول کے مطابق مزید مواقع دیے گئے. کیا ہم نیکسٹ دیکھیں گے, اگر تمہارا عمل صحیح ہوا, تم نے دوبارہ غداری نہ کی تو کوئی بات نہیں, تمہارے لیے بہت مواقع. ٹھیک ہے, تو جو کنفرم مسلسل تجربے کے بعد منافق ثابت ہو اس کے لیے پھر راستے بند کر دینے ہیں. کس چیز کے, جہاد میں ساتھ لے کر نہیں چلنا, بڑے بڑے منصب نہیں دینے, میں شرابتوں میں شریک نہیں کرنا, اور جس پر شک ہو اس پر نظر رکھیں اور اس کو مواقع بھی دے, تھوڑے کو چھوٹے چھوٹے مواقع دے نا. اگر اہل ثابت کرے اپنے آپ کو اور اپنی اصلاح کر رہا ہو تو پھر بڑے مواقع دے, پھر اس سے بڑے مواقع. ٹھیک ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے, لکم تمہارے سامنے, اذا جب انقلبتم تم لوٹو گے, الیہم ان کی طرف, لتعرضوا تاکہ تم اعراض برتو, عنہم ان سے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئیں گے تو یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے اپنے بہانے, اور کہیں گے کہ ہم سے درگزر کیجئے, تاکہ لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے درگزر کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس واپس اب لوٹے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر تراشیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں, اعراض برتیں, درگزر کریں, یعنی انہیں معاف کر دیں, ان کے معاملے کو نظر انداز کر دیں, یہ چاہیں گے اور آپ چاہ کر بہانے کریں گے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ بس درگزر ہی کر دو ان سے. کیا مطلب ہے, چھوڑ ہی دو. پہلے جب آیا لتعرضوا عنہم تو اس کا مطلب ہے یعنی اس وانے میں ہے کہ درگزر کریں, معاف کریں, معاملے کو نظر انداز کریں, چشم پوشی اختیار کریں. اور جب آیا اعرضوا عنہم تو اس میں پھر دوبارہ جب آیا تو اس کا مطلب ہے چھوڑ ہی دو, کنارہ کشی کر لو. قطع تعلقی سے معاشرہ نہیں چل سکتا نا, کنارہ کشی اختیار کرنا, کارنر کر دینا, ان کو لفٹ نہ کرانا, یعنی اہمیت نہ دو. ہوتا ہے فیملی میں کوئی ایسا بندہ, بچوں کے ساتھ تو ہم عارضی طور پر کرتے ہیں سبق سکھانے کے لیے, بچے سیکھ بھی جاتے ہیں, بچے ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں, ناراضگی برداشت نہیں کر پاتے. آپ 2 منٹ نہ بلائیں یا بات نہ کریں تو رونے لگ جاتے ہیں, چھوٹے ہوں, ذرا بڑے ہوں تو لڑنے لگ جاتے ہیں. تو یا تو مان جاتے ہیں اور یا پھر آپ مان جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. نہیں, بڑوں کے ساتھ ہمیں بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے بہن بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ لڑائی ڈالتے ہیں, ہمیشہ فساد ڈالتے ہیں, ہمیشہ تنگ کرتے ہیں. تو پھر آپ پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو منہ لگانا چھوڑ دیتے, ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں, تو جیسی بات بڑھاتا ہے بہانہ بنا کے ٹل جاتا ہے. ایسا کرتے ہیں نا, یہ ہے اعراض برتنا, اجتناب کرنا.
اللہ نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹ بول رہے ہیں، بہانے بازیاں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے چشم پوشی کیجیے، تو آپ نظریں پھیر ہی لیں، چھوڑ ہی نہیں، ایسے کریں ہے ہی نہیں، دیکھ کر اندیکھا کرنا، اندیکھا کرو، ان کو اوائڈ کرو، منہ مت لگاؤ. تو منافق عنصر کا یہی حل ہے، گھر میں بھی قوم میں بھی، منہ مت لگاؤ. پتہ کیا ہوگا، آپ اگر کسی ایک بندے کو بھی اوائڈ کریں تو نظر آتا ہے، دوسروں کو نظر آتا ہے نا. تو جب امت کا سوال گروہ منافق گروہ کو اوائڈ کرے گا، سب کو نظر آئے گا، اور قدرتی بات ہے کہ لوگ اس کو پھر اہمیت نہیں دیں. تو ان لوگوں کا یہی حال تھا، یہ بونکتے رہتے تھے، بکواس کرتے رہتے تھے منافق، لیکن لوگ ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے، صحابہ بھی نہیں دیتے تھے دیکھا دیکھی. تو جب سینئر صحابہ ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے تو جونیئر سے منہ نہیں لگاتے تھے. لہٰذا ان کی بات کی اہمیت بھونکنے سے زیادہ نہیں تھی. یعنی یہ میں تنزن نہیں کہہ رہی ہوں، سیریس. جیسے کوئی جانور بولنا شروع کر دے تو آپ میکسیمم کیا کرتے، اٹھ کر چلے جاتے، آپ اس کی بات کا جواب نہیں دینے لگتے. اسی طرح یہ جب باتیں کرتے تھے نا تو مسلمان کان لپیٹ کر نکل جاتے تھے. ذرا کوئی زیادہ نوجوان جذباتی ہوتا تھا تو ڈانٹ ٹوٹ دیتا تھا، لیکن زیادہ تر اوائڈ کر دیتے تھے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کوئی چھڑے، کوئی بھڑکے. بلی کرنا یہی ہوتا نا، کسی کو چھیڑنا، کسی کو باتیں سنانا، تڑپے اور پلٹ کر مجھے جواب دے لڑائی. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ نہیں، لڑنا بھی نہیں ہے، لڑا بھی اس سے جاتا جو بات ماننا چاہتا ہو، جو خالی فساد ڈالنا چاہتا ہو اسے اوائڈ کرو، منہ مت لگاؤ، لیو دم. وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان پر توجہ دیں.